صدیق اکبر کے بعد اس امت میں دوسرے نمبر پر سب سے افضل ترین انسان، اسی طرح حضرت صدیق اکبر کے بعد دوسرا خلیفہ، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں بھی، اسی طرح عشرہ مبشرہ کے جو ترتیب ہے اس میں بھی، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے جو وزیر تھے اور مشیر تھے، ان سب میں دوسرا نمبر کا آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ آپ دوسرے نمبر پر ہیں۔ پہلے نمبر پر ابوبکر صدیق اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا اعزازات سے نوازا۔ آپ کے اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہیں کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی علیہ السلام نے خصوصی دعائیں آپ نے کی، خصوصی دعاؤں سے وہ مسلمان ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے جب اسلام کے شروع حالات دیکھے کہ اس میں مسلمان کمزور تھے، تو اسلام کی تائید کے لیے، اسلام کی رفعت اور بلندی کے لیے، اسلام کی دعوت کو پھیلنے کے لیے آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی امت میں ایک طاقتور ایک انسان مسلمان ہو جائیں، تاکہ ان کافروں کے ظلم و ستم کو روکا جائے اور اسلام کی دعوت کو وسیع پیمانے پر پھیلایا جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین عندک عمر بن الخطاب او عمرو بن ہشام۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ عمر بن خطاب کو آپ مسلمان بنائیں، یا عمر بن ہشام ابو جان کو، ان میں سے جو آپ کے نام پسندیدہ ہے، ان میں سے کسی ایک کو آپ اسلام سے، آپ اسے مسلمان بنا کر ہماری عزت دیں، ہمیں عزت دیں، اسلام کو عزت دیں، اسلام کو مقام دیں، اسلام کو آپ کو عزت ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے آپ عطا کریں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اسی لیے جس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اسی دن جو پہلے کے صحابہ کرام چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، اس دن جس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، حضرت عمر بن خطاب نے تمام مسلمانوں کو لائن لگوا کے، لائن میں وہ کعبہ کی طرف لے کر گئے۔ شروع میں خود بیٹھے، لائن کے شروع میں خود وہاں کھڑے ہوئے، اور لائن کے آخر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ پیچھے آئے، اور ان تمام مسلمانوں کو لے کر کعبہ مشرفہ بیت اللہ کی طرف لے کر گئے۔ جس دن حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر رضی اللہ عنہ، جب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ہم اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی عزت سے نوازا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن مسلمان ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت بخشی، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے آپ کو فاروق کا لقب سے نوازا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا فاروق اعظم، اس لقب سے آپ کو نوازا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت کے سب سے بڑا عالم، سب سے بڑے عالم